ایک اصحاب الظواہر ان کا قول ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں آنا چاہیے، جب حضور نے صرف ان 6 چیزوں کا ذکر کیا تو صرف 6 چیزیں ہی حرام ہیں، ہمیں نہیں زیادہ ڈیٹیل میں جانا. وہ اصحاب الظواہر ٹرانزیکشن کسی طرح بھی ہو سکتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کیا کہا؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا نہیں دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کوئی اس کی حکمت تھی تو یہ ضروری نہیں کہ صرف یہ 6 چیزوں کا حکم ہی ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی مثال کے چاول میں کر لے کام، ٹھیک ہے، جو یہ کیا بات کہ گندم میں تو حرام ہے، چاول میں جائز ہے. مجھے چاول ہی کا خیال آیا تھا، ٹھیک ہے، چاول میں جائز ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب جہاں جہاں یہ استعمال ہو سکتا ہے تو ہمیں دیکھنی ہوگی کہ وہ بنیادی کاؤنٹر ویلیو کیا ہے، وہ بنیادی طور پہ علت کیا ہے جو ان 6 چیزوں میں شامل ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر غور کریں تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ ویبل ہیں، قابل وزن ہیں. ٹھیک ہے، تو جتنی بھی وزنی اشیاء ہیں جو عددی نہ ہوں وہ ان کا ہی حکم ہوگا. لہذا آئرن اس میں شامل ہو گئی، لوہا اس میں شامل ہو گیا، لہذا جو اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، لہذا اس کے اندر وہ چاول اس میں شامل ہو گئے. تو وہ چیزیں جو کہ وزن کر کے تولی جاتی ہیں یا سا کے ذریعے، پہلے زمانے میں جو کھجور تھی وہ سا کے ذریعے جس طرح ماپی جاتی ہے نا، جیسے دودھ ہوتا ہے لیٹر کے ذریعے ماپا جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے، میجرمنٹ کی جاتی ہے، جو درجن کے حساب سے بکتی چیز وہ نہیں ہوگی. چنانچہ انڈوں میں ہو سکتا ہے یہ کام امام حنیفہ کے نزدیک، لیکن کیا کہتے ہیں اس میں نہیں ہوگا. کتابوں میں ہو سکتا ہے، ڈیسک میں ہو سکتا ہے، کمپیوٹر میں ہو سکتا ہے، لیکن چاول میں نہیں ہوگا. تو امام حنیفہ نے یہ کہا کہ بھائی اس کے بنیادی کاؤنٹر ویلیو کہ جو بھی چیز ایسی ہے جو میجربل ہو یا ویبل ہو تو وہ چیزیں ان کا حکم یہی ہوگا. ٹھیک ہے. امام شافعی نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے کہا نہیں دیکھیے اس میں کچھ اور چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو چیزیں ایڈیبل ہوں، کھانے کے قابل ہوں. ٹھیک ہے، تو چونکہ یہ جو 4 چیزیں ہیں وہ تو کھانے کے قابل ہیں، یا وہ چیز ایسی ہو کہ جو ہولڈیبل ہو، اچھا جی، اسٹور کرنے کے قابل ہو، ٹھیک، قابل ذخیرہ، اس کو عربی میں کہتے ہیں ادخار، کہ وہ قابل ذخیرہ اندوزی ہو. تو یہ کہتے ہیں یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو قابل ذخیرہ اندوزی ہیں یا ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جو کھانے کے قابل ہیں. تو وہ فرماتے ہیں جہاں پر یہ چیز پائی جائے گی تو وہ ناجائز ہو جائے گی. تو چنانچہ بہت ساری چیزیں جو کھانے کے قابل نہیں ہیں یا ہولڈیبل نہیں ہیں وہ سب آؤٹ ہو جائیں گی اس سے. امام مالک کہتے ہیں نہیں، بنیادی وجہ یہ ہے، اور ان کی جو بات ہے نا وہ بڑی وزندار ہے. وہ کہتے ہیں اصل میں بات یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے حرام قرار دیا تاکہ یہ جو حدیث میں بھی آتا ہے، یہ اس لیے حرام قرار دیا تاکہ تم ربا کی طرف نہ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، اس لیے حرام قرار دیا. اور ربا کس میں ہوتا ہے؟ وہ کرنسی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ثمنیت کے قابل ہیں. تو آئندہ بھی جو چیز ایسی آئے گی جو ثمنیت کے قابل ہوگی تو وہ داخل ہو جائے گی. چنانچہ آج کل جو کرنسی نوٹ ہے، جو پرانے زمانے میں کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے، تو وہ بھی داخل ہو جائیں گے اس میں، کیونکہ یہ ثمنیت ہے. ٹھیک، یہ کرنسی بن سکتی ہے، میڈیم آف ایکسچینج بن سکتی ہے. تو وہ کہتے ہیں جو بھی چیز ایسی ہو جو ایز اے میڈیم آف ایکسچینج کا کام دے سکے تو وہ سب اس میں داخل ہو جائیں گی. تو اس لحاظ سے وہ بڑی وزندار بات ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد کی مختلف روایات ہیں. ایک روایت کے لحاظ سے وہ امام مالک کے ساتھ ہیں، ایک روایت کے لحاظ سے امام حنیفہ کے ساتھ ہیں، ایک کے لحاظ سے وہ امام شافعی کے ساتھ خاص. تو لہٰذا یہ 4 مختلف کمپلیٹ ہمارے پاس یہ آ گیا کہ بھائی پکچر آ گئی. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کا بینکنگ ٹرانزیکشن سے کیا تعلق؟ یہ بہت اہم سوال شاید آپ کے ذہن میں بھی آئے. وہ سوال دیکھیے، جو بنیادی جو ربا حرام ہے، جو ربا جس کو میں کہہ رہا ہوں ربا القرآن، وہ تو ہماری زیادہ تر کور ایکٹیویٹیز جو بینکنگ کی ہوتی ہے، لینڈنگ اور بورنگ، اس سے ریلیونٹ ہے. لیکن جو دوسری ٹائپ آف ربا ہے جس کو ربا الفضل کا یا ربا الحدیث کا، یہ بھی بینکنگ سے تعلق رکھتی ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جو بینکنگ کا ایک بہت اہم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ٹریجری آپریشنز. وہاں پہ وہ کرنسیز کا تبادلہ کرتے ہیں، یا امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کے جو پیسے ہوتے ہیں ان کو فارورڈ یا فیوچر کے اندر سیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یا بانڈز کی خرید و فروخت ہوتی ہے. تو وہ اس کے اندر بھی جو انڈر لائن ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ان کرنسیز کی یا سونے چاندی کی یا اس قسم کی چیزوں کی ہوتی ہے. تو وہ بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں. کیوں؟ وہ کیسے داخل ہو جاتی ہے؟ حالانکہ وہ سونے چاندی تو نہیں ہے، وہ ایسے داخل ہو جاتی ہیں کہ موجودہ دور میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور کے اندر جو کرنسیز ہیں وہ پرانے زمانے کے سونے چاندی کا حکم رکھتی ہیں. بات سمجھ گئی آپ کے؟ کیونکہ پہلے زمانے جو درہم و دینار تھا وہ زمانے کی رائج کرنسی تھی. ٹھیک ہے، آج کل اس کی جگہ لے لی ہے موجودہ میٹل کوائنس نے یا کرنسی نوٹ نے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اس کے اندر بھی وہی احکام آ جائیں گے جو پہلے زمانے کے درہم و دینار کے اندر ہوتے تھے. لہٰذا وہ ربا الفضل بھی اسی طرح آئے گا، ربا نسیہ بھی اسی طرح آئے گا. ٹھیک ہے، لہٰذا اگر آپ کوئی قرض کا معاملہ کرتے ہیں تو ربا نسیہ بن جائے گا یا ربا القرآن بن جائے گا. اور اگر آپ کوئی معاملہ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ بارٹر والا معاملہ کرتے ہیں، تو اس صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ جاپنیز ین بیچ رہے ہیں ڈالر کے ساتھ
تو اس صورت کے اندر ان کا اضافہ کمی بیشی جائز ہے بشرطے کہ ادھار نہ ہو، ادھار نہ ہو، ٹھیک ہے. یا اگر مثال کے طور پہ آپ اگر ڈالر کا تبادلہ یا پاکستانی روپی کا تبادلہ پاکستانی روپیز کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ایٹ اسپاٹ ہونا چاہیے اور اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ اگر یہ جائز نہیں ہے کہ اگر آپ 100 روپے کو 110 روپے کے عوض بیچیں پاکستانی روپے، دونوں طرف روپیہ ہے تو دونوں ہم جنس ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ناٹ الاؤڈ پھر یہ جائز نہیں. لیکن اگر آپ ڈالر کو پاکستانی روپے کے عوض بیچ رہے ہیں وہ جائز ہے کیونکہ یہاں پہ جنس سے بدل گئی تو اس میں تفاضل یا کمی بیشی جائز ہے. ٹھیک ٹھیک، ویری انٹرسٹنگ. خواتین و حضرات، بڑی انٹرسٹنگ ہماری گفتگو چل رہی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کا مجھ کو بھی پہلی بار پتہ چل رہا ہے اور یقیناً آپ کو بھی ماشاءاللہ بھائی عمران صاحب کی اس ڈسکشن سے آپ کے اوپر بھی بہت ساری باتیں کھل رہی ہوں گی. بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو آپ کے ذہنوں میں ہوں گے. اس کے لیے ہم نے ایک ہیلپ لائن آپ کے لیے کھول رکھی ہے جو کہ 24 آورز کھلی ہوئی ہے. اس کا نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر ہے 0900111156. آپ فون کریے، یہاں پر ہمارے علماء حضرات بیٹھے ہیں اور وہ آپ کے ان سوالات کے جواب دیں گے. ایک دفعہ پھر 0900111156. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، اس کے بعد اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. کیپٹلزم اور اسلامک سسٹم، کیا فرق ہے ان میں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ ہمارے لیے بہت کلیئر ہونا ضروری ہے. اگرچہ یہ بہت تفصیلی سوال ہے، اس کے لیے تفصیل چاہیے اور بہت ہی ڈیٹیل چاہیے کہ اس کے جزیات ہیں کہ بھئی کیا کیا فرق ہیں. لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو بتلا دوں کہ جناب کیپٹلزم اور سوشلزم یہ دو انتہا ہیں، دو ایکسٹریمز ہیں. کیپٹلزم اور سوشلزم، ٹھیک ہے. اسلام ان کے درمیان ہے. اچھا، ٹھیک ہے. عجیب. سوشلزم کیسے؟ سوشلزم یہ کہتا ہے کہ بھائی جتنی بھی دولت ہے وہ ساری کی ساری ریاست یا اسٹیٹ کی اون ہے، اسٹیٹ کے پاس، ٹھیک ہے. وہی فیصلہ کرے گی کتنا کمانا ہے، کتنا تقسیم کرنا ہے. وہ سسٹم فیل ہو گیا، ٹھیک ہے. وہ اب دنیا بھی کہتی ہے فیل ہو گیا. ٹھیک. کیپٹلزم والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی انسان جو ہے نا وہ اپنی دولت کا مختار کل ہے. ٹھیک. اس نے خود کمایا خود کھائے گا اور خود ہی اس کا جو ہے وہ مالک ہے، جیسے چاہے کمائے جیسے چاہے خرچ کرے. جیسے چاہے کمائے. چنانچہ ان کے یہاں کانسیپٹ ہے لیسے فیئر، یعنی لوگوں کو آزاد چھوڑ دو کہ وہ جیسے چاہے کمائے جیسے چاہے خرچ کریں. ٹھیک. اصل کانسیپٹ کیپٹل کا ہی ہے، کیپٹلزم کا ہی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو بھی تمہارے پاس مال و دولت ہے یہ در حقیقت اصل اللہ تعالیٰ کی عطا تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس مال میں سے دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا. یہ چھوٹی سی آیت ہے نا، اس نے سوشلزم کو بھی کاٹ دیا، کیپٹلزم کو بھی کاٹ دیا. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس مال میں سے جو اللہ تعالیٰ کا مال تھا اس نے تم کو دے دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مال اللہ تعالیٰ کا تھا اس نے تم کو دیا ہے تو در حقیقت انسان کی اونرشپ ہے. ٹھیک. سوشلزم والے کہتے ہیں کہ انسان کی اونرشپ نہیں ہے. ٹھیک. دوسری طرف یہ کہتے ہیں سارا انسانی کی اونرشپ ہے اور وہ اس نے خود کمایا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے. ٹھیک. تو اسلام جو ہے ان دونوں کے درمیان ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا. پھر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں میں نے مال دیا ایک خاص مدت تک کے لیے استعمال کرنے کے لیے دیا، کہ لہذا مجھے یہ مکمل اختیار ہے یا مکمل رائٹ ہے کہ میں تم سے یہ مطالبہ کروں کہ اس مال کو اس جگہ پر خرچ کرو اور اس جگہ پر خرچ نہ کرو. سبحان اللہ. اس طرح کماؤ اس طرح نہ کماؤ، لہذا میں تمہارے پر کچھ پابندیاں لگاؤں گا. ٹھیک 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 ہے، اور اس کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیپٹلزم والے کہتے ہیں کہ بھائی جب مال میرا ہے اور میں نے خود کمایا تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، یا خدائی یا مذہب کہاں سے آ گیا کہ کہنے والا کہ بھائی تم اپنا مال جو ہے اس طرح کماؤ اس طرح نہ کماؤ. اچھا. ٹھیک ہے.